اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 370۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور اس کی رعایت اپنے انبیاء سے بھی کروائی اور خود بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے میں کسی کا بھی محتاج نہیں، نہ کسی نبی کا، نہ کتاب کا، نہ رسول کا، جس کو چاہے دے دے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اس کو چاہے ہم ہدایت دے دیں، اور دی بھی ہے۔ سارے فرشتے ہدایت یافتہ ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ پھر سارے ملائکہ ہدایت یافتہ ہیں، اور سارے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبوت عطا فرما دی، کوئی نبی بننے کے لیے محنت تو ہے نہیں، بھلے پڑھے، پھر حفظ کرے، پھر عالم بنے، پھر تقوی اختیار کرے تو ولی بن گیا۔ نبی بننے کے لیے کوئی محنت کوئی نہیں، صرف اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رزق دینے میں ہمارے کسی سبب کا محتاج کوئی نہیں، جس کو چاہے جتنا دے دے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے جتنا دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، زمین کو بچھایا، فقدر فیہا اقواتہا، اس میں غذائیں بھریں، پھر اسکناہ فی الارض، اس میں پانی کو ٹھہرایا، پھر ایک پانیوں کا خزانہ سمندر کی شکل میں رکھا، اس پر سورج کی شعائیں پڑیں، اس کو بخار میں تبدیل کیا، اس کو ہوا کے کندھوں پہ اٹھایا اور فضا میں پھیلایا، پھر تھوڑا اوپر لے جا کر انہیں ٹھنڈا فرما کر انہیں بادلوں کی شکل دی، پھر ان میں سے قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ برسایا۔ انا سببنا الماء صبا، پھر زمین کو پھاڑا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا، فاسکناہ فی الارض، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، پھر میٹھے پانی کی رگیں چلائیں، ھذا عذب فرات، اور کڑوے پانی کی رگیں چلائیں، ھذا ملح اجاج، پھر ان میں پردہ لگایا، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ادھر نہیں آتا، یہ ادھر نہیں آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پردہ ہٹا دے تو پوری زمین میں ایک قطرہ میٹھے پانی کا باقی نہ بچے، سارا ہی کڑوا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اینٹ، پتھر، روڑے، سیمنٹ، بجری، پائپ کے پانی کو اس طرح بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے میں وہ مکس نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا، ساتھ چل کے بھی آپس میں نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا ایک نظام چلایا ہے، اور پھر دانے کو پھاڑا اور جڑ کو نیچے لے گیا، کومپل کو اوپر لے گیا۔ اللہ دانے کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیج کا محتاج کوئی نہیں، موسم کا محتاج کوئی نہیں، سورج کی کرنوں کا اور چاند کی چاندنی کا، کسی کا بھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں۔ لیکن یہ اس نے ایک نظام چلایا ہے، جڑ نیچے چلتی ہے، اور پھر زمین کی رگوں سے غذا اس کی طرف کو چلتی ہے، پھر جڑ کے اندر ایک بڑا پیچیدہ نظام ہے جس سے وہ گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ اوپر چڑھتی ہے اور تمام درخت کی رگوں میں، شاخوں میں، ٹہنیوں میں پھیلتی چلی جاتی، پھر جا کر اللہ تعالیٰ اس میں سے کھجور بنا دیتا ہے، آم بنا دیتا ہے، خربوزہ بنا دیتا ہے، تربوز بنا دیتا ہے، فصلیں اگا دیتا ہے۔ اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، حکم دے اور دیواروں سے پھل نکلنے لگے۔
مریم علیہ السلام علیہ السلام کو کسی مرد نے دیکھا تک نہیں، اور ایک پھونک ماری جبرائیل نے، بس وہیں حمل ہو گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، اب بھاگ کے ایک طرف کو آئیں، جاتے ہی بچہ ہو گیا۔ اب وہ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میں مر گئی، جیسے عورتیں کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، ہائے میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، لوگ میرا بھولنا بھی بھول جاتے، اب میں کیا کس منہ سے شہر کو جاؤں؟ تو پھر جبریل آئے کہ لا تحزنی، کیوں ڈرتی ہے؟ قد جعل ربک تحتک سریا، یہ پانی ہے پیو، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور ہے اس کو ہلاؤ اس سے پھل آئے گا، اور بچے کو اٹھاؤ اور شہر لے جاؤ۔ کوئی پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے مجھے کسی سے بات نہیں کرنا۔ فاتت به قومها، وہ لے کے آئیں، سارے شہر میں شور مچا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا، ما کان ابوک امرأ سوء، کوئی تیرا باپ ایسا تھا، ما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی ایسی نہ تھی۔ تب ان کو تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم نے بولنا نہیں، فاشارت الیہ، کہ بچے سے بات کرو، میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو۔ میں یوں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کیسی مہربانی کی ہے، پہلی امتیں اگر روزے میں سچ بھی بولتی تھیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اور یہ امت جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ثواب کم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے، یہ جھوٹ بولیں، گالی دیں، جو مرضی کریں، روزہ نہیں ٹوٹتا، اجر کم ہوتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے بات کرو، اب وہ شور مچ گیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں؟ تو یہ پیچھے اللہ کی قدرتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایک جوان نوجوان بچی ہے جسے کسی نے دیکھا بھی نہیں، اسے حمل بھی ہوا، حمل کو اٹھانے میں 9 ماہ لگتے ہیں، یہاں 9 منٹ بھی نہیں لگے اور اس وقت درد ذیل شروع ہو گیا، 2-2.5 گھنٹے کا قصے میں سارا بچہ بن کے باہر آ گیا۔ پھر اللہ کی اگلی قدرت آئی کہ بچے کو بولنے میں 2 برس لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ 2 گھنٹے میں بلوا دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ اتنی لمبی تقریر کر دی، تو یہ اللہ ہر روز کر سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ یہ قدرت کبھی کبھی دکھاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، ایٹمی دھماکے روز تو نہیں ہوتے، کوئی حکومت روز ایٹمی دھماکے ایک دھماکہ کر کے بتا دیتی کہ ہمارے پاس طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ روز دھماکے نہیں کرتا، ایک آدھ کر کے بتا دیتا ہے کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن نے ایسے واقعات کو بیان کر کے ایک ذہن بنایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا تم اسباب میں اللہ کے پابند بن کے چلو، اسباب کے پابند بن کے مت چلو۔ چلنا اسباب میں ہے لیکن جو اسباب چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہے۔ تجارت کا تقاضا ہے جھوٹ بولو، تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ ہم تجارت کے پابند نہیں، تجارت میں اللہ کے پابند ہیں۔ نوکری کا تقاضا ہے کہ جھوٹ بولو تو نوکری بچتی، نہیں تو نہیں بچتی، تو ہم نوکری کے پابند نہیں، نوکری میں اللہ کے پابند ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے جاتا ہے تو چلا جائے، دکان چلی جائے، نوکری چلی جائے، پر اللہ ہاتھ سے نہ جائے۔ تو ہم اپنی زندگی میں اسباب کے مکلف ہیں لیکن ہم اسباب کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہم اس میں وہ کریں گے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور اس کو چھوڑ دیں گے جو اللہ ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ یہ کلمہ وہ بول ہے جو ہمیں پابند کرتا ہے اور پہلے اپنا مطالبہ رکھتا ہے کہ پہلے ہمارے تقاضے پورے کرو،
پھر کسی اور کے تقاضے پورے کرو۔ تو اس بات کو ہم عقلی طور پر اور ذہنی طور پر اس بات کو ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کی مان کے چلنا چاہیے۔ اس کو عقل نے مانا ہوا ہے، ابھی دل نے اس کو نہیں مانا، اس لیے ہمارے قول اور فعل میں تضاد باقی ہے۔ یہ تضاد اس دن ختم ہوگا جب دل بھی مان جائے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ عقلی طور پر ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو کچھ ہے دھوکہ ہے، چاہے کویت کی مالدار ریاست ہو اور چاہے کوئی افریقہ کا بھوکا ملک ہو، سب دھوکہ ہے۔ لیکن ابھی دل نے اس کو نہیں مانا، لہذا اس کے اثر لے رہے ہیں۔ چونکہ انسان اثر لیتا ہے، ایک جھوٹا افسانہ پڑتا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے افسانہ، اوپر لکھا ہوا ہے افسانہ، ایک گھڑی ہوئی داستان، وہ حادثات و واقعات جو زندگی میں رونما نہیں ہیں، ایک ذہن کی اختراع ہے، اس میں کوئی جذباتی منظر آتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا موڑ آتا ہے تو ایک دم اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، حالانکہ بالکل اسے پہلے پڑھ چکا ہے افسانہ۔ لیکن یہ انسان جذباتی مخلوق ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ میں افسانہ پڑھ رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا مقام آیا، کوئی ایسا اس میں منظر آیا، کوئی ایسی صورتحال آئی جس میں کوئی غم اور ظلم و ستم کی کوئی داستانیں ہیں، تو اس کے ساتھ وہ بھی اس جھوٹے مظلوم کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کتابی آنسوؤں کے ساتھ وہ بھی آنسو بہانے لگتا ہے، کتابی کہکہوں کے ساتھ یہ بھی کہکہے لگانے لگتا ہے، دھوکے سے اثر لیتا ہے۔ تو دنیا تو افسانے سے بڑھ کر ایک روپ دھار چکی ہے، تو اس سے ہم کیسے اثر نہیں لیں گے؟ تو اس سے بھی انسان اثر لیتا ہے۔ تو دل اس کو مان جائے کہ اللہ ہی کی ماننے میں کامیابی ہے، اور دل اس کو مان جائے کہ دنیا یقیناً فریب اور دھوکہ ہے، تو تب جا کر اس کے قول و فعل کا تضاد ختم ہوگا، اور تب جا کر اس کا علم اور اس کا عمل ایک ہو جائے گا، ورنہ علم کے اور تقاضے ہوں گے، عمل کے اور تقاضے ہوں گے۔ تو تبلیغ کا جو کام ہے یہ اس بات کی محنت ہے کہ جس نظریے کو ہم عقلی طور پہ تسلیم کر چکے ہیں وہ دل میں راسخ ہو جائے اور دل میں اتر جائے، اور دلی طور پر بھی ہم اس نظریے کے پابند بن جائیں۔ انسان ہے نظریاتی مخلوق، لیکن چلتا دل پر ہے، نظریات پہ نہیں چلتا، دل پہ چلتا ہے، کیونکہ دل اس پر مہیمن ہے، مسیطر ہے، اس پر چھایا ہوا ہے، جو جی میں آتا ہے وہی کرتا ہے، جو جی میں نہ آئے عقل اس سے کروا نہیں سکتی، جو دل میں آ جائے یہ عقل سے کروا لیتا ہے۔ شراب پینے والا کب کہتا ہے کہ شراب اچھی جگہ؟ بڑی بری چیز ہے، صحت بھی خراب، ایمان بھی خراب، لیکن وہ پیتا ہے، تو میں دل نہیں مانتا، دل کے ہاتھوں مجبور۔ جھوٹ بولنے والا کب کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا عزت والا ہوتا ہے اور جھوٹ میں نجات ہے یا جھوٹ میں عزت ہے؟ اس کی عقل نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ جھوٹ کا آخر انجام ضلالت اور تباہی ہے، سود کا آخری انجام فقر و فاقہ ہے۔ عقل نے مانا ہوا ہے، دل ابھی نہیں مانا، تو وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو تبلیغ میرے بھائیو، یہ جو محنت ہے یہ اس کلمے کو نظریاتی سطح سے اٹھا کر وجدانی سطح تک پہنچانے کی محنت ہے، اور جن نظریات کو ہم عقلاً پوری طرح، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسلمان ایک ادنا شائبہ بھی شرک کا نہیں رکھتا، جس کے پاس صحیح علم ہے
اور کچھ دین کا پتہ ہے۔ جہالت کی بات تو اور ہے نا، لیکن وہ اپنے دل کو اپنے آپ کو یہ منوا نہیں پاتا کہ مجھے اللہ ہی کی مان کے چلنا ہے اور اس میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، یہ اپنے آپ سے وہ منوا نہیں پا رہا کہ اس کا دل ابھی تک اس بات پر پوری طرح آیا ہوا نہیں، اور دل نہ آئے تو کام کیسے چلے؟ تو یہ دل پر محنت ہے تبلیغ۔ یہ دنیا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسباب کا جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاش کے اسباب بنائے، آگ، پانی، مٹی، ہوا اور اس کے مرکب سے بنی ہوئی چیزیں۔ ہدایت کے اسباب بنائے۔ اس نظریے کو دل میں اتار لینا یہ ہدایت کی انتہا ہے۔ ہمارے پاس بھی روشنی ہے، لیکن ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے، جس میں چند قدم کے آگے اندھیرا دکھائی دیتا ہے تو وہ پوری طرح بصیرت کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اور جب یہی نظریہ دل میں اتر جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے سورج کی طرح چمکتا ہوا دل بن جاتا ہے، جو اندھیروں کو بھی اجالے میں بدل دیتا ہے۔ سورج اپنے آنے سے پہلے ہی بہت سے اندھیرے کو بھگا دیتا ہے، پھر جو ہی وہ اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھاتا ہے تو اس کی ہلکی سی جھلک بڑے بڑے گہرے اندھیروں کو سفیدی میں تبدیل کر دیتی۔ تو جب یہ ہمارا بول لا الہ الا اللہ، جس کو ہم نظریاتی طور پر مان چکے ہیں، یہ جب دل کی گہرائیوں میں اترے گا تو یہ ہمارے اندر میں ایک ایسا انقلاب پیدا کرے گا، اور یہ آپ کو ایک ایسا روشن سورج بنائے گا کہ یہ آپ کے سامنے آنے والا ہر کفر وہ یا تو ہدایت کا لبادہ اوڑھے گا اور یا وہ اندھیرے کی طرح مٹ جائے گا، جیسے سورج کی شعاع کے سامنے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ ہم اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو دل میں اتارنے کی محنت کر رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کو عقلی طور پہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب بھی مصیبت پیش آتی تھی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ نے بھی کہا تکلیف آئے تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے مجھ سے مدد چاہو، اپنا کام بناؤ۔ لیکن ہم ذرا خود اپنی گریبان میں منہ ڈالیں کہ جیب میں دینار کے آنے سے اطمینان ہوتا ہے یا 2 نفل پڑھنے سے اطمینان ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہے جی سر میں درد ہو رہا ہے، دوسرا کہے 2 نفل پڑھو، تیسرا کہے اٹھ کے اپنا یہ پونسٹان کی گولی کھاؤ، تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے گولی کھاؤ، اس کی بات زیادہ دل کو لگتی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے نفل پڑھو، اس کی بات دل کو زیادہ لگتی ہے؟ کس کی بات دل کے قریب ہے؟ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نماز کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے، نماز کے ذریعے سے، اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو ہم بھی نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا نماز پڑھ کے وہ اطمینان ہوتا ہے جو 10 دینار جیب میں آنے سے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تنگ دستی ہے، ایک نے کہا اٹھ کے نفل پڑھ، دوسرے نے کہا 100 دینار میں دیتا ہوں، کس کی بات سے اطمینان ہوگا؟ جو کہہ رہا اٹھ کے نماز پڑھو اس سے، یہ جو کہہ رہا میں 100 دینار ہدیہ دیتا ہوں اس سے؟ تو دل تو کہے گا نماز سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، 100 دینار سے تو کافی کام ہو جائیں گے۔ تو یہ ہر جگہ پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کے دل کی دنیا کچھ اور ہے اور عقل کی دنیا کچھ اور ہے۔ ہم دین کو عقلی طور پر، نظریاتی طور پر، بغیر شک و شبہ کے مانتے ہیں، لیکن ابھی اپنے دل کو تسلیم نہیں کروا سکے، اور قیمت لگے گی دل پر۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کیا لے کے آئے ہو بھائی؟ دکھاؤ کیا لے کے آئے ہو۔
قیمت اس پہ لگے گی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم پوچھیں گے دل سے کیا ہے اس میں، پوچھیں گے کانوں سے کیا سنا تھا، پوچھیں گے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا. تو دل پوچھا جائے گا دل کو کہ دل میں کیا ہے. کویتی دینار کا یقین ہے یا نماز کا یقین ہے؟ تو تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان وہ اس کلمے کو اپنے اندر میں اتارے، اس کلمے والے یقین کو اپنے اندر میں اتارے. دنیا کا فانی ہونا عقل نے مان لیا ہے، دل نہیں مانا، تو اس لیے آخرت داؤ پہ لگ رہی ہے اور دنیا نہیں داؤ پہ لگتی. مثلا ہم آئے ہیں یہاں 10 دن کے لیے، چاہے ہماری طرف سے آپ کے ایئر کنڈیشن چلیں یا بند ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوں یا سیدھی ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. پانی میٹھا ہے یا ٹھنڈا ہے یا کڑوا ہے، ہم نے یہ سوچا ہوا ہے 10 دن گزارنے ہیں، چلے جانا ہے. لہذا اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز میسر نہیں ہو رہی تو اطمینان یہ ہے کہ کون سا لمبا عرصہ ہے، چند دن ہے، چلے جائیں. 3 جوڑے ہیں، ایک بیگ ہے، ایک بستر ہے، بس. لیکن آپ اس طرح نہیں رہ رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کنڈیشن خراب ہوگا، اوہ پھر ٹھیک کرو، پانی نہیں آ رہا، پھر جلدی کرو پانی کا انتظام کرو. پیپسی نہیں آ رہی، جب پیپسی کو ٹن لاؤ بھائی پیپسی، کیونکہ آپ یہاں رہنے کی نیت کیے ہوئے ہیں اور ہم نے نیت ہی کوئی نہیں کی. تو جہاں آدمی مسافر ہوتا ہے وہاں اس کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، جہاں مقیم ہوتا ہے وہاں ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں. سفر کی حالت میں ضروریات مؤخر کرتا ہے اور منزل تک پہنچنے کو مقدم کرتا ہے. جب سفر میں ہو تو ضروریات کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، جگہ مل گئی ٹھیک ہے، نہ ملی تو ہمارے پاکستان میں ہندوستان لٹک کے بھی چلے جاتے، چھت پہ چڑھ جاتے، پائیدان سے لٹک جاتے ہیں، پہنچنا ہی تو ہے. تو جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو منزل تک پہنچنے کو مقدم رکھتا ہے اور ضروریات کے پورا ہونے کو وہ ثانوی درجہ دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے. لیٹنے کو مل گئی ریل میں جگہ تو لیٹ گیا، نہیں تو بیٹھے بیٹھے ہی سفر ہو گیا. کراچی سے لاہور پہنچ گئے. تو بالکل اسی طرح آپ مقیم، ہم مسافر، لیکن ہم سب مسافر ہیں. چاہے یہ کویت کے بڑے بڑے شیوخ ہوں، وہ چاہے آپ جیسا مزدور طبقہ ہو یا ہمارے جیسے مسافر ہوں، ہم سب مسافر ہیں. اور ہر شخص یہاں سے سفر کر رہا ہے. عالم ارواح سے سفر کیا تو ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے سفر شروع ہوا تو دنیا میں آیا، اور وہ اس کی رضاعت کا جو طفولیت جسے کہتے ہیں، طفولیت کے زمانے سے سفر کیا تو وہ لڑکپن میں آیا، لڑکپن سے سفر کیا تو جوانی میں آیا، جوانی میں سفر کیا تو کہولت میں آیا، کہولت ادھیڑ عمر جسے کہتے ہیں، ادھیڑ عمر سے سفر کیا تو بڑھاپے میں آیا، بڑھاپے سے آگے بڑھا تو قبر میں آیا، قبر سے سفر شروع ہوا تو حشر میں پہنچا، اور حشر سے سفر شروع ہوا تو پل صراط پہ پہنچا، پل صراط پہ جا کے آخری ٹھکانہ ہے یا نیچے جہنم ہے یا آگے جنت ہے. نیچے چلا گیا تو وہ ٹھکانہ بن گیا، پار نکل گیا تو وہ ٹھکانہ بن گیا. تو دار مستقر تو آخرت ہے. تو جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اس کا ساری سوچ ہی اور ہوتی، مقیم ہوتا ہے تو ساری سوچ اور ہوتی. سفر میں اللہ بھی کہتا ہے نماز بھی 2 فرض پڑھو بھائی، 4 بھی نہ پڑھو. تو ہم عقلی طور پر تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا سفر ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن چونکہ دل کو نہیں منوا سکے لہذا دنیا میں ایسے کام کرتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
اللہ تعالیٰ ایک قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ان کا ایک عیب ہمیں بتا رہا ہے کہ تم لوگ گھر کیسے بناتے ہو جیسے تم نے مرنا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ قوم تھی عاد، قوم عاد، یہ تو عام طور پہ 600 سے لے کر 900 سال تک ان کی اوسط عمر تھی، 600 سے 900 سال تک ان کی اوسط عمر تھی۔ تو اگر یہ بڑے بڑے گھر بناتے تو کچھ ان کے لیے گنجائش تھی، رہنا جو ہے کئی سو سال رہنا ہے، تو ہماری تو عمر ہی 60-70 سال کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہا ہے، کیسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے مرنا ہی کوئی نہیں، یہی رہنا ہے۔ اگر قوم عاد آج کویت کے آ کے محل دیکھ لے تو کیا کہیں گے، یہ تو ہم سے بڑے پاگل ہیں، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے ہیں، اور یہ پھر اتنے بڑے گھر بناتے ہیں، تو ہمیں بالکل ہی پاگل سمجھیں گے۔ تو ہم اپنے دل کو نہیں منوا سکے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے، لہذا ہم اس میں اس طرح چل رہے ہیں جیسے رہنا ہی ہے، مرنا ہی کوئی نہیں۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا ہو گیا تمہیں ہر جگہ سیرگاہیں بنا رہے ہو، کہیں پارک، کہیں کلب، کہیں گراؤنڈ، کہیں میدان، کیا اس لیے تم دنیا میں آئے تھے کہ وہ ایسے کھیل کود کے نظام بناتے رہو؟ یہ فٹ بال کے کتنا یہ پیسہ برباد کرتے ہیں، اگر یہ پیسہ فقیروں مسکینوں کو دے دیں تو کتنوں کے گھر آباد ہو جائیں۔ تو یہ سب کیوں ہے کہ اپنے دل سے یہ بات منوا نہیں سکے کہ تجھے چلے جانا ہے۔ یہی ہوا حضرت عبداللہ ابن رواحہ جب دیکھا نا دشمنوں کے پرے اور لشکر چڑھے آ رہے، تو تھوڑا سا وہ گھبرائے، تو پھر فوراً اپنے دل کو ڈانٹ پہ لے، اقسمت یا نفس لتنزلن، قسم ہے دل تجھے چلنا ہی ہوگا، کیا رہتن او لتطاوعنا، تیرا تو چاہے یا نہ چاہے تجھے میں چلاؤں گا۔ ان اجلب الناس وشد الرنا ما لی اراکی تکرہین الجنہ، دشمن بڑھ کے چلا آ رہا اور تو گھبرا رہا، تجھے کیا ہوا؟ تجھے جنت کا شوق ہی ختم ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے اپنے دلوں سے اس بات کو منوایا، اس پر محنت کی، اپنے دل کو تسلیم کروانا یہ محنت ہے، وہ ہم نہیں کر رہے، اس لیے ہمارا دماغ کچھ اور کہتا ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، اور ہم عقل کی بات اڑا دیتے ہیں اور دل کے تابع ہو کے چل پڑتے ہیں۔ دل کے ڈاکٹر ہیں، ہر مریض کو کہہ رہے ہیں سگریٹ مت پئیں، سگریٹ مت پئیں، سگریٹ مت پئیں، خود اندر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ میرا اپنا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے لاہور میں، وہ سارا دن مریضوں کو کہتا ہے سگریٹ مت پیو، سگریٹ مت پیو، سگریٹ مت پیو، خود گھر بیٹھ کے پی رہا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے تو عجیب ڈاکٹر، سارے جہان کو روکتا خود پیتا ہے۔ تو اس سے زیادہ دل کے ڈاکٹر سے زیادہ کون سمجھے گا کہ وہ سگریٹ مضر چیز ہے، لیکن اس کے دل نے نہیں تسلیم کیا تو اس کی عقل ہار بیٹھی ہے۔ تو ہم بھی اس وقت شکست خوردہ ہیں دل کے ہاتھوں۔ تبلیغ یہ محنت ہے کہ ان الفاظ کو دل میں اتار لو، دل میں۔ یہ صرف تقریر کی بات نہیں، یہ بہت گہری محنت ہے، دل کے یقین کو بدلنا۔ جب یہ یقین بدلے گا تو بس پھر سارا جہان ہی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی ہمارا یقین نہیں بدلا ہوا، تو ہم اس تاثر سے نہیں چل رہے جس میں اللہ تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس میں ایک مسلمان چلتا ہے۔ تو یہ اس یقین کو بدلنے کی محنت ہے کہ اپنی چاہتوں پہ نہ چلیں، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اس پہ چلیں، اپنی مرضی پہ نہ چلیں،
جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ چلیں۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، اس سے جی نہ لگائیں، آخرت سے جی لگائیں۔ ہم مسافر ہیں، کوئی ضرورت پوری ہوگی، کوئی نہیں ہوگی۔ دبئی میں ہم 3-4 گھنٹے ٹھہرنا تھا، ہمارے کوئی دل میں نہیں آیا کہ یہاں کوئی ہمارے لیے کمرہ ہوتا، کوئی بیڈ روم ہوتا، کوئی نوکر ہوتا، کوئی روٹی ہوتی، کوئی پانی ہوتا۔ ہم نے سامان اٹھایا، جا کے مسجد میں پڑ گئے۔ چھوٹا سا کمرہ نماز کا بنا ہوا ہے دبئی ایئرپورٹ پر، وہاں جا کے اپنا سامان رکھا، وضو کیا، نفل پڑھے، نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے، کوئی ایسے ہی پڑے پڑے لیٹ گئے، پھر اپنا اٹھے اور عصر کی نماز پڑھ کے چل پڑے۔ اور ہمیں کمرہ نہیں ملا، ہمیں کھانا نہیں ملا، لیکن ہمیں کبھی ہمارے کہیں دل میں بھی نہیں آیا کہ یار کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیونکہ مسافر اپنی ضرورتوں کو کبھی سامنے رکھ کے نہیں چلتا۔ اور پھر جن کی منزل دور ہو وہ تو رات کے پہلے حصے سے تیاری پکڑتے ہیں۔ تو ہم موت کے مسافر ہیں، آخرت کے راہی ہیں۔ دنیا ہماری راہ ہے، منزل نہیں، راہ گزر ہے، منزل نہیں۔ آج کے علم نے اور آج کی سائنس نے اور آج کی مغرب کی تہذیب نے ہمارے سامنے دنیا کو منزل بنا کے پیش کیا ہے، اور اللہ کے انبیاء نے اور اللہ کے محبوب رسولوں نے اور ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم سے ہمیں دنیا کو گزرگاہ بنا کے پیش کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ایک مقیم ہے، ایک مسافر ہے، دونوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کا علم کہتا ہے کویت راہ گزر ہے، دنیا کا علم کہتا ہے کویت رہنے کی جگہ ہے۔ جو رہنے کی سمجھے گا اس کی سوچ اور ہوگی، جو گزرگاہ سمجھے گا اس کی سوچ اور ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول متفق ہیں کہ گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ شیطان اور اس کے سارے چیلے متفق ہیں ٹھہرنے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، عیش اور نشاط کی جگہ ہے۔ تو ہم اپنے دل سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، تو مسافر ہے، تجھے جانا ہے، تجھے چھوڑ کے جانا ہے، تو مسافر ہے، یہ جہان چھوڑنا ہے۔ یہ دل کو یہ بات کہلوانی ہے، دل بولے دل، زبان، عقل یہ لاکھ شور مچائیں، جب تک دل نہیں بولے گا جسم اطاعت نہیں کرے گا، دل بولے گا تو تب جا کے جسم اطاعت کرے گا۔ تو بھائیو، اگر آپ اور ہم یہ نیت کر لیں تو سارے کویت کو اللہ تعالی ہدایت دے سکتے۔ کسی قوم کی ترقی اس کی زیب و زینت اور چمک دمک نہیں ہوتی، کسی قوم کی ترقی اس کی نسل کے اخلاق و کردار ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا غیر ترقی یافتہ ہے، اور آج پوری دنیا بد تہذیب اور گنوار پن میں چل رہی ہے کہ یہ سڑکوں کا سیدھا ہونا تو کام سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کرنا کام ہی نہیں سمجھتے۔ چیزوں کا صاف ستھرا ہونا تو کام سمجھتے ہیں، اپنے اندر کو صاف کرنا یہ کام ہی نہیں سمجھتے۔ دنیائی آقاؤں کو راضی کرنا اپنا کام سمجھتے ہیں، زمین آسمان کے بادشاہ کو راضی کرنا اپنا کام ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس چیز کی محنت ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ پھر ان اسباب سے آدمی کب تک لے گا؟ موت تک۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال سے اور دین سے یہ قیامت تک لے سکتے۔ ایک دفعہ نماز پڑھی اور ہمیشہ کے لیے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ 100 دینار خرچ ہو گئے، دوبارہ تو اس سے وہ چیز نہیں آ سکتی، نئے 100 دینار لاؤ۔ لیکن آج جو عشاء کی نماز پڑھی ہے اس پہ قیامت تک ملے گا، اور قیامت کے بعد جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔
ہمارا اعمال پہ دل آ جائے، دل آ جائے. ہمیں اسباب سے وہ تسلی نہ ہو جو اعمال سے تسلی ہو، ایسا دل آ جائے. جیسے حضرت ابو ہریرہ لیٹے ہوئے تھے الٹے، تو یعنی ایک جملہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فارسی میں بولا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی میں گفتگو فرمائی. ابو ہریرہ سے کہا درد در شکم، بخاری شریف میں ہے درد در شکم. ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے. تو فارسی میں آپ نے ایک دفعہ یہ جملہ بولا ہے. ایران سے لوگ آتے رہتے، یمن بھی ایران کے تابع تھا، پھر عراق کی حدود ایران کے تابع تھیں، تو وہاں سے لوگ آتے رہتے تھے. تو کچھ نہ کچھ الفاظ جیسے آپ لوگ عربی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی بولنے تو لگ جائے. تو آپ نے کہا اٹھو قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے. اب میرے پیٹ میں درد ہو تو ایک آدمی پوچھے مول صاحب پیٹ میں درد میں کہوں، وہ کہے اٹھے نماز پڑھیں. دوسرا بولے مول صاحب یہ بیرلجن ہے کھا لیں. تو آپ خود ہی بتائیں مجھے کس بات سے زیادہ تسلی ہو. دیکھو یہ کیسا کہہ رہا، دوائی کھلاتا نہیں کہتا اٹھو نماز پڑھو، اور الٹا تکلیف میں ڈالتا. یہ نہیں کہتا گولی کھا لو. تو وہ اس کی طرف ذہن زیادہ جائے گا جو کہہ رہا ہے نا گولی کھا لو. مطلب میں دوائی کھانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی چھوڑنا ہے، نہیں، وہ جو ہمارے اندر میں ایک مرض آیا ہوا ہے اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں. وہ غلط یقین والا. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہا یا اللہ درد ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریحان کے پتے توڑ لو، ریحان اس کو توڑ لو، اس کو ابال کے پی لو، ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ ٹھیک ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر درد ہو گیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں، پہلے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا یہ کر لو. وہ گئے اور اس کو پتے توڑ کے ابال کے جو پیا تو درد اور کئی گنا بڑھ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ پہلے تم نے پوچھا، ہم نے اس میں شفا ڈال دی. اب نہیں پوچھا تو اس میں دا ڈال دی، بیماری ڈال دی. مجھ سے پوچھتے. شفا تو امر ہے، کبھی ریحان میں، کبھی اس کے غیر میں، کبھی دوائی میں، کبھی نماز میں، کبھی دعا میں، کبھی غذا میں. تو ہم عمل کر کے اطمینان محسوس کرتے ہیں یا چیز کو حاصل کر کے اور سبب کو ہاتھ میں لے کر اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ تو مطلب سبب کا استعمال نہ روکا ہے، نہ مطلوب ہے، نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑ دو، نہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ چھوڑ دو. ہاں ایک جگہ مطالبہ ہے کہ میرے دین کے لیے چھوڑنے پر چھوڑ دو. یہ مطالبہ ضرور ہے کہ دنیا میں دین پھیلانے کے لیے چھوڑنا پڑے چھوڑ دو. پھر نہ دیکھو جیسے نماز کے لیے نہیں چھوڑواتا، چھوڑ دو، دکان بند کرو، نوکری چھوڑو، مسجد میں آؤ. جو کام نوکری سے بنتا تھا اب نوکری چھوڑ کے بنے گا، جو کام سودا بیچ کے بنتا تھا اب دکان بند کر کے بنے گا. حی علی الفلاح، کامیابی مسجد میں پڑی، آ جاؤ. تو لمبے وقت کے لیے بھی چھوڑواتا ہے. تو وہ اندر کا یقین جس پر فیصلہ ہوگا وہ ہمارا غلط ہے، اس کو اللہ چھڑوانا چاہتا ہے. کہ اس چیز کے ملنے سے جو اطمینان ہوا اور نماز پڑھنے سے نہیں ہوا، بھائی یہ بات اللہ کو پسند نہیں. مطلب دوائی کا خود حضور نے دوائی کھلوائی، آپ کو کھلائی گئی، آپ نے خود صحابہ کا علاج کروایا، لیکن آیا کیا یقین بھی اسی کا ہو؟ مسئلہ تو یہ ہے یقین کس کا ہے. تو بھائیو قیمت جو لگے گی وہ یقین پہ لگے گی. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو میں اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں
بل لما وقر فی قلبہ، اس ایمان کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں گڑ گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ممکن ہے ابو بکر سے زیادہ کوئی تہجد پڑھنے والا ہو، اس سے زیادہ کوئی مال خرچ کرنے والا ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے زیادہ مال خرچ کرتے تھے اور ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے تو زندگی میں ایک دفعہ بھی ثابت نہیں کہ انہوں نے ایک رکعت میں قرآن پڑھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ جاتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر ساری زندگی کے روزے رکھے انہوں نے، پھر حضور کے اصرار پر ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو ثابت نہیں کہ انہوں نے ایسے روزے رکھے ہوں۔ تو اعمال میں ممکن ہے اور لوگ ابو بکر سے زیادہ ہوں، اس لیے ابو بکر کا درجہ تو اس کے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، لما وقر فی قلبہ، جو اس کے دل میں اتر گیا ہے، گڑ گیا ہے۔ یہ وقر کا لفظ یہاں ہے، یہ بڑا عجیب استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ وقر کہتے ہیں اونٹ پہ بوجھ لادنے کو۔ وقر کا جو لفظ ہے، اوقرت الجمل، میں نے اونٹ پہ بوجھ لادا۔ اونٹ پہ اتنا بوجھ لادیں کہ وہ پوری طرح چاروں طرف اس کو، دونوں طرف اس کو نہیں کرے۔ آپ تو یہاں دیکھتے ہوں کہ اونٹ، پتہ نہیں آپ یہاں کویت میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، صحرا میں تو چلتی ہیں، کیسا بوجھ لاتے ہیں کہ اونٹ کو بوجھل کر دینا۔ وقر۔ تو اللہ کے رسول نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل کو ایک تشبیہ دی ہے، ایک سواری سے، ایک اونٹ سے، اونٹ سمجھ لیں یا کوئی سواری سمجھ لیں، اور ایمان کو تشبیہ دی ہے وزن سے اور بوجھ سے، کہ جیسے سواری وزن اٹھا کے ہاں پر ہی ہوتی، ایسے ابو بکر کا ایمان اس کے دل پہ اتنا وزن رکھتا ہے کہ ابو بکر کا دل بھی اس کو اٹھانے میں بوجھ محسوس کر رہا ہے، بوجھ۔ یہ ہے لما وقر۔ تو ہم بھی میرے بھائیو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پر ایمان کا ایسا بوجھ پڑے کہ ہمارا دل بھی ہانپنے لگے اس کو اٹھا کے، تو پھر یہ اللہ کے عرش سے زیادہ روشن ہو جائے گا اور اللہ کی تجلیات کا مظہر ہو جائے گا، اور عرش سے زیادہ اس کو وسعت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ نہیں آتا، لیکن یہ دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے۔ تو تبلیغ وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے یہ ایمان اور یہ اعمال کا یقین دل میں اترتا ہے، جس پر انسان کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں لگتی ہے۔ تو اس کے آنے کا راستہ ہے ہجرت، گھروں سے نکلا جائے اور پھر ایمان کی دعوت دی جائے اور ایمان کی محفلوں کو قائم کیا جائے، مسجدوں کو مرکز بنایا جائے، ٹھہرنے کی جگہ مسجدیں ہوں، کام سے فارغ ہوئے تو مسجد کی دوڑ لگائی جائے، مسجد کا عادی بنا جائے، اور جو مسجد کے عادی ہو جاتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کا حال پوچھتے ہیں، کسی ضرورت میں ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، دعائیں کریں تو فرشتے ان پر آمین کہتے ہیں۔ تو بھائیو، پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدل جائے، اس پروگرام کے تحت یہ محنت ہے۔ یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ہم بس اپنے ذاتی طور پر دین پہ چلنے والے بن جائیں، پوری دنیا کے انسانوں کا یقین بدل جائے اور ان کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ یقین کو یقین سے ٹکرانا ہے۔ پوری دنیا کا یقین بنا ہوا ہے کہ مال سے کام بنتے ہیں، چیزوں سے کام بنتے ہیں۔ ہم اس یقین کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے کام بنتے ہیں اور اعمال اس کا ذریعہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی اس کا ذریعہ ہے۔ اس یقین کا جب ایک مجموعہ بن جائے گا تو پھر یہ دو یقین آپس میں ٹکرائیں گے،
ایک اللہ والا یقین، ایک ایٹم والا یقین. پھر جن کے پاس اللہ والا یقین ہوگا وہی غالب آئیں. آپ حضرات اس کو سامنے رکھ کر روزانہ کچھ وقت دیں. لمبی ہجرت بھی، اللہ کے راستے میں نکلنا 4 مہینے، 40 دن، سال، 6 مہینے، 7 مہینے، اور اپنے مقام پر روزانہ اپنے یقین کو بدلنے کی نیت کر کے روزانہ آپ دعوت دیں. جب آپ دینار بلاد عرب میں ہر جگہ پتہ نہیں یہاں کیا حال ہے، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن جہاں کہیں یہ باتیں سننے کو آئیں. تو اگر آپ اپنا یقین ان کے دینار سے ہٹا لیں اور اللہ کے خزانوں پہ لے آئیں تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے نوکروں کی طرح. جس چیز کا یقین آپ اپنے دل سے نکال دیں گے وہ چیز تابع ہو جائے گی، اور جس کا یقین اپنے اندر میں اتاریں گے وہ مسلط ہو جائے گی. ابھی دینار کا یقین ہمارے اندر میں ہے تو یہ ہم پہ مسلط ہے، اور اگر ہم دینار کا یقین نکال دیں تو آپ ان پہ مسلط ہیں. اللہ کے سوا کو دل سے نکال دیں، سارا جہان کچھ بھی نہیں، اللہ ہی ہے جو کچھ ہے. ما شاء کان کما شاء فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء من غیر زیادہ ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وما لم یشاء لم یکن. یہ دل میں اتار لیں، جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس وقت میں چاہتا ہے. نہ کمی، نہ زیادتی، نہ تقدیم، نہ تاخیر. وما لم یشاء، جو نہ چاہے کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ محنت کریں. دیکھو ہم ان سے مال میں تو نہیں بڑھ سکتے نا، نہیں بڑھ سکتے. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا من نافسک فی الدنیا فنافسہ فی الآخرہ. جو تم سے دنیا میں مقابلہ کرے تم اس کے ساتھ آخرت میں مقابلہ کرو. دنیا تو یقیناً کوئی کم کوئی زیادہ. تلک الایام نداولها بین الناس. کبھی یہاں بھوک کا راج تھا اور بر صغیر سے آنے والے مسلمان جو راجے تھے اور نواب تھے وہ یہاں کے صدقات و خیرات کے تقسیم کیا کر. نواب آف بہاولپور حج کے لیے گئے تھے تو پورا اپنا بحری جہاز موٹروں سے بھر کے لے گئے تھے اور سب وہاں سعودیہ میں خیرات کر کے آئے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی جوانی کبھی بڑھاپا، کبھی صبح کبھی شام، کسی گھر میں صبح کسی گھر میں شام، کہیں سویرا کہیں اندھیرا. یہ تو ہوتا رہے گا. کبھی عجم کبھی عرب، یہ ایسے ہی دستوں گریباں رہیں گے. تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اپنے یقین کو نکالنے کی کوشش شروع کریں. اپنے اندر سے غلط یقین کو نکالیں، صحیح یقین اپنے دل میں اتاریں. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار دیں، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں ان کے دماغوں پر، اپنے دماغ پر، ان کے قلوب پر، اپنے قلوب پر. جب یہ لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو ساری کائنات آپ کو مچھر کی طرح حقیر نظر آئے گی. اور یہ سارا کویت اور کویت کی ساری ترقیاں آپ کو مچھر کا پر نظر آئیں گے. لا تساوی جناح بعوض کبیت العنکبوت کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہ ریت کا پانی نظر آئے گا، مکڑی کا جالا نظر آئے گا، دھوکے کا گھر نظر آئے گا، مچھر کا پر نظر آئے گا. یہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم فیکٹریاں بنانے کے رہے، نہ پیٹرول نکالنے کے رہے. تو ہم یہ کریں بھائی، اپنے یقین کو بدلیں. تو پھر یہ آپ سے پوچھیں گے
آپ کب جائیں گے تبلیغ میں؟ ابھی تو آپ کو پوچھنا پڑتا، پھر اب آپ کب تشریف لے جائیں گے؟ آپ کو ساری چھٹی، جائیے جب جائیں جب آئیں۔ جہاں یہ دیکھ رہے ہیں ہونا، وہاں آپ دیکھیں نہ ہونا۔ جہاں یہ عزت دیکھ رہے ہیں وہاں آپ ذلت دیکھیں۔ بس پھر آپ کی بات شاہی۔ ان کی دنیا سے نظریں ہٹا لیں اور تبلیغ کو وقت دیں، اس ایمان کی مبارک دعوت کو وقت دیں۔ اپنے بچوں کو دعوت پہ ڈالیں، اپنی عورتوں کو دعوت پہ ڈالیں، جن کے یہاں ہیں گھر والے۔ جو اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے، مزے ہیں ان کے۔ تو ہمارے استاد صاحب بخاری شریف جن سے پڑھے، ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو اگلے دن سبق میں آ کے کہنے لگے مجرد سب سے اعلیٰ ہے، نہ جورو ہے نہ سالہ ہے۔ تو جو اکیلے رہ رہے ہیں تو ان کے تو ٹھیک ہے بھائی، مزے، وہ سارا دن تبلیغ کریں، اپنی نوکری کا وقت ہٹا کے بچا کے باقی سارا دن تبلیغ میں پھریں۔ جن کے ساتھ بچے بھی ہیں تو ان کو بھی کچھ وقت دیں، تو ان کو بھی تبلیغ میں نکالیں، ان کو بچوں کو چلائیں، اپنی مستورات کا وقت لگوائیں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں، ان کو کوئی یقین بدلو۔ غلامی ہے بہت بڑی، غلط یقین، بے یقینی غلامی سے بدتر ہے۔ زمین آسمان کے بادشاہ کو اور اس کے خزانوں کو چھوڑ کر کویت کے دینار پہ نگاہ رکھنا تو اللہ کی نظر سے گر جانے والی بات ہے۔ تو ان کے یقین کو بدلنے کی آپ نیت کریں، اور اپنے یقین کو بدلنے کی نیت کر کے روزانہ اپنی اپنی مسجدوں میں وقت دیں، جو مرکز میں آتے ہیں وہ مرکز کو وقت دیں، اور روزانہ اللہ سے مانگے اللہ اس غلط یقین کو نکال دے۔ پھر انشاءاللہ العزیز وہی اوپر ہوں گے جن کا یقین قوی ہوگا۔ دیکھو نا، دنیا والوں کا یقین پختہ ہے اور ہمارا اللہ پہ یقین کچا ہے، تو کچا رنگ مٹ جاتا ہے، پکا رنگ باقی رہتا ہے۔ حالانکہ ہے وہ جھوٹا سودا، وہ جھوٹا سودا ہے، لیکن کھرے سودے والوں کا رنگ کچا ہے، ان کا رنگ پکا ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے، ہمارا نہیں چل رہا۔ ہم صحیح یقین کا رنگ پختہ کر لیں اپنے اندر کہ یا اللہ بس تجھے راضی کرنا ہے، تجھے اپنے پیچھے رکھنا ہے، اپنے اللہ کو اپنے پیچھے لے آؤ۔ جس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ ہوتے ہیں بڑا محفوظ ہو کے چلتا ہے نا، کہ بڑا محفوظ ہوں۔ بچے نے ماں کی انگلی پکڑی ہو تو بڑا مطمئن ہو کے چلتا ہے، باپ کی انگلی پکڑی ہو تو بڑا مطمئن ہو کے چلتا ہے نا۔ ہم اللہ کو اپنا ہاتھ پکڑا دیں بس۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں ان کے ساتھی نکلے تو دیکھا تو بحیرہ طبریہ، یہ جو اردن میں ہے اور کچھ اب اسرائیل کے پاس ہے، اس پر اوپر پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، پانی کے اوپر موجوں کے ساتھ۔ تو ان کے حواری بڑے حیران ہوئے، ایک نے کہا میں بھی آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ جب وہ اندر گیا چند قدم آگے تو غڑپ گیا اندر، کہنے لگا میں تو ڈوب گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ اوپر کرو۔ تو ہاتھ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ کناولنی یدک یا قصیر الایمان، اے تھوڑے ایمان والے ہاتھ پکڑاؤ، یوں پکڑ اپنے ساتھ چلا لیا۔ پھر ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم حبۃ شعیر من الیقین مشى علی الماء، اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی انسان کے دل میں اللہ کا یقین ہو تو میری طرح پانی پہ چل سکتا ہے۔ وہ کتنا یقین بھائی؟ جو کا دانہ۔ اور ابھی ایک بات بڑے زمانے کے بعد یاد آئی، ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ما قسم للناس شیء اقل من الحلم وما نزل من السماء شیء اقل من الیقین،
کہ دو چیزیں دنیا کی منڈی میں بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی ہیں، ایک یقین اور ایک اچھے اخلاق۔ حلم، حلم کا لفظ بڑا وسیع معنی پر ہے، تو اس کو اپنی زبان میں سمجھنا ہو تو وہ اخلاق۔ تو کہ یہ دو چیزیں بڑی تھوڑی آسمان سے آئی ہیں، یقین اور حلم، اخلاق، بردباری کہہ لیں۔ تو اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین مل گیا تو پانی بھی راستہ نہیں روک سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو سے کا کوئی 10واں حصہ آ گیا تو یہ حرام سے نکل جائیں گے، شیطان سے نکل جائیں گے۔ پانی پہ چلنے کی ہمیں ضرورت بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنا دی ہیں، اور نہ ہم کوئی شعبہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ بس تجھے راضی کرنا اپنا کام بنا لیں۔ تو اگر جو کا کوئی 10واں 20واں حصہ بھی آ گیا کویت والوں کے پاس یقین کا اور آپ کے پاس، تو کویت والے آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ نہیں ان کے پیچھے چلیں گے۔ آپ کو کہیں گے ہم سے پاسپورٹ بھی بنوا لو، یہاں کی جنسیت بھی لے لو، بس آپ کویت چھوڑ کے نہ جاؤ، یوں آپ کے پیچھے پھریں گے۔ ان سے ہونا دل سے نکال دیں، ان سے نہیں ہے، یہ ہمارے رب نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں، ان کی ہیبت کو دل سے نکالیں، ان کے روب کو دل سے نکالیں۔ وہ تبھی ہوگا جب بڑے کا روب دل میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، تھانے دار بڑا مونچھوں پہ تاؤ دے رہا ہوتا ہے، اور جب ایس پی آتا ہے تو ایک دم اس کی مونچھیں نیچے ہو جاتی ہیں، رب کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ آپ کو بڑے تاؤ دکھا رہے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے اللہ کو لیں تو بھائی یہ بکری ہو جائیں گے۔ بالکل اپنے دل سے، کویت سے ہونا دل سے نکال دیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ ہی ہے۔ اللہ 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 کرتے 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 خون میں، دل میں، دماغ میں، رگ رگ میں اللہ اللہ اللہ، ہر آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ پکارنے لگے، بس پھر آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کا روب چھا جائے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی، پھاڑ کھانے والے درندے بھی آپ کے قدموں میں آ پڑیں۔ ابو الحسن الزاہد کو احمد بن طولون نے شیر کے سامنے ڈال دیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے شیر کے سامنے، انہوں نے کوئی اس کو ٹوکا تھا تو اس نے مجمع اکٹھا کیا، بھائی دیکھو بادشاہوں کو ٹوکنے والے کا انجام۔ شیر جو آیا جھپٹا مارنے، آگے جو نظر پڑی تو بالکل بلی بن گیا، اور آ کر پاؤں کی طرف بیٹھ کے پاؤں چاٹنے لگا، پاؤں کے تلوے چاٹ رہا۔ شیر قریب ہی آئے تو آدمی کی سنسنی دوڑ جاتی ہے، تو جو پیچھے پاؤں چاٹ رہا ہو کیا حال ہوگا ان کا؟ تو وہ ڈر گیا، اس نے خیر چھوڑ دیا، معافی مانگی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جب آپ کے وہ پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ کہنے لگے سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں اب پاک ہیں کہ ناپاک ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جو خونخوار جانور ہیں، شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، ان کا جھوٹا ناپاک ہے، بعضوں کے نزدیک پاک ہے۔ تو کہنے لگے میں اس میں غور کر رہا تھا کہ اب میرے پاؤں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں، جیسے بلی پاؤں چاٹ رہی۔ تو شیر بلی بن جائیں گے اگر اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو بھائی اس کی آپ حضرات نیت کریں سارے ہیں، یہ 4 مہینے چلا تو اس کو ایک خالی ذہن سازی کیا ہے، 4 مہینے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روزانہ روزانہ اس یقین کو دل میں اتارنے کی نیت کر کے آپ وقت دیا کریں، جتنا آپ دے سکتے ہیں سارا دے دیں۔ جو ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو اللہ کو رحم آئے گا، ترس آئے گا، بس کسی کی آہ نکلے گی جو اللہ کے عرش کو ہلائے گی اور سب کے لیے فیصلے ہو جائیں گے۔ 2-4 رونے والے ہوئے تو بتھیروں کے کام ہو جائیں۔ جو کام کسی طریقے سے بھی نہ ہو رہا ہو
وہ رونے سے ہو جاتا ہے۔ بھئی اس کو کویت، سارے کویت دیکھو، بلاد عرب پر باطل کی بڑی نگاہ ہے۔ یہ سب سے عالی خاندان ہے دنیا میں، عرب سب سے افضل قبیلہ ہے، خیر القبائل، دنیا کا سب سے بہترین قبیلہ عرب ہے۔ پھر عرب کا سب سے بہترین قبیلہ مزر ہے، پھر مزر کا سب سے بہترین قبیلہ قریش ہے، پھر قریش کا سب سے بہترین قبیلہ ہاشم ہے، پھر ہاشم کا سب سے بہترین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دنیا کا بہترین قبیلہ ہے عرب، یہ زمین دنیا کی بہترین زمین ہے، لہذا سارے باطل کی نگاہ ہے کہ ان کے ایمان، اخلاق، کردار کو بالکل بلڈوزر پھیر دیا جائے۔ اور اس کے باوجود کہ اتنا کچھ ان پر شیطان اور باطل کی محنت ہے، پھر بھی اگر ان پہ تھوڑی سی بھی محنت ہو تو ایسے بدل جاتے ہیں کہ ہم دوڑ کے جس جگہ پہنچیں گے وہاں یہ پیدل چلتے پہنچ جائیں گے۔ پھر خاص طور پر یہ سرزمین جہاں صحابہ کے قدم پڑے ہیں، یہ علاقہ جس میں آپ رہ رہے ہیں، یہ قدیم میں اس کو بحرین، حضور کے زمانے کا یہ بحرین ہے۔ یہ بحرین نہیں جو جزیرہ بنا ہوا ہے، بحرین اس علاقے کا نام ہے۔ یہ علاقہ بحرین ہے جس میں آپ پھر یہ کویت اور احسا کا جو علاقہ ہے، کچھ سعودیہ میں ہے، کچھ یہ سارا حدیث پاک کا بحرین ہے۔ یہ جہاں علا ابن حضرمی نے جہاد کیا، یہ وہ جگہ ہے بحرین۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کے قدم، ان کے گھوڑوں کے قدم پڑے ہیں، ان کے نغمے آج اس فضا میں آج تک محفوظ ہیں، ان کی اذانیں، نمازیں، تکبیریں، جہاد، تسبیح، تلاوت، ان کے آہ و بکا، ان کا رونا دھونا ان فضاؤں میں موجود ہے۔ وہ اس فضا کو گندا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں زنا کے اثرات ہوں، گانے بجانا ہو، موسیقی ہو، شراب ہو، جوا ہو، وہ اس فضا کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نیت کریں اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی باطل کے نرغے سے نکالنے کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو محبت بری نظروں سے دیکھے گا۔ اوروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے، اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے۔ جو اوروں کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، جو اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں، اور مر کے تو ویسے ہی مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ان کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں، ان کی یادیں بھلا دی جاتی ہیں، اور تو اور سگی اولادیں ان کو تیسرے دن بھولی پڑی ہوتی، جن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا وہی بھلا دیتے ہیں، تو اور کیا یاد رکھیں۔ اس لیے بھائی پورے عالم پر باطل چھایا ہوا ہے، اور ان سب کا ہدف ایک ہے کہ اس امت کے ایمان و اخلاق کا جنازہ نکال دے۔ ہمارے ملک نہیں چھیننا چاہتے، ہمارا ایمان ہم سے لینا چاہتے۔ آج ملک کی جنگ نہیں ہے، نظریات کی جنگ ہے۔ ہم آخرت کے لوگ ہیں، ہم توحید والے ہیں، رسالت والے ہیں، وہ ہم سے یہ چیز لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ چیز نکال دیں۔ تو ہم ان کی بھی خیر خواہی کی نیت کریں کہ اللہ ہم نے جو ہمیں دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں ہم انہیں جنت میں لے جانے کی نیت کریں، جو ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی آبادی کی نیت کریں۔ پھر جس کے مقدر میں ہوگا وہ بن جائے گا، جس کے مقدر میں نہیں ہوگا اللہ کا غیبی کوڑا اس کے لیے حرکت میں آئے گا۔ عاد و سمود کی بجلیاں کوئی مان تو نہیں پڑی، ان کی لپک، ان کی چمک، ان کی برق آج اسی طرح موجود ہے۔
لیکن اس کے لیے کچھ لوگ چاہیے جو قربانی دیں. دیوانے چاہیے، دیوانے. ہاں جی، مولانا ظفر علی خان تھے نا ہمارے زمیندار، اخبار نکالتے تھے. تو اس میں لاہور میں ہوتے تھے تو ان کا ایک جملہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انقلاب دیوانے لاتے ہیں، فرزانے نہیں لاتے. فرزانہ فارسی میں عقل مند کو کہتے ہیں. فرزانہ عقل مند، دیوانہ پاگل. کا انقلاب دیوانے لاتے ہیں، فرزانے نہیں لاتے. جو کر گزریں، سوچ میں نہ پڑیں، کر گزریں. تو ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے جو کر گزریں. دیکھی جائے گی. ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وکیل کا اور ایک دیہاتی کا جھگڑا ہو گیا. تو دیہاتی نے وکیل کو لٹھ مارا تو وکیل نے پستول نکالا. جب اٹھایا تو اسے یاد آیا کہ 302 کا مقدمہ ہو جائے گا اور اس کی سزا پھانسی ہو سکتی ہے. اسی سوچ میں تو اس نے ایک اور ٹکا دی. تو اس نے چاقو نکالا. چاقو جو نکالا اور مارنے لگا تو پھر اس کو خیال ہے کہ 307 کا مقدمہ ہو جائے گا جس کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے. اس نے ایک اور ٹکا دی اور اسے لمبا ڈال دیا. کہ تو سوچتا رہے، اس کا کام ہو گیا. تو ہم وہ وکیل کی طرح سوچ میں نہ پڑیں، دیہاتی کی طرح لٹھ ماریں باطل کی کھوپڑی میں. رزق ہمارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نہیں جاتا کہیں بھی. نام میرا لکھا ہو لے کوئی اور جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں جب رائمنڈ میں پڑھتا تھا تو گھر جا رہا تھا، ریل میں تھا، تو ایک سامنے کابل کا خان صاحب بیٹھا ہوا، بڑا موٹا، اتنا ہی موٹا اس کا بیٹا اوپر سویا ہوا برتھ پر. اب میں نے خان صاحب کو تھوڑی دعوت دی. اس وقت تبلیغ کا کام پاکستان میں بھی غیر معروف تھا تو باہر کیا ہوتا. بہرحال وہ چپ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہے. تھوڑی دیر جو گزری تو اوپر والے نے جو کروٹ لی تو سیدھا میری جھولی میں آ کے گرا، دھڑام. یہ شکر ہے میری ہڈی نہیں ٹوٹ گئی. وہ 3 من کا وزنی آدمی. تو خان صاحب نے جلدی سے تھیلا کھولا. ہو بیٹا آپ کو چوٹ لگ گیا، اور اس میں سے خرمے نکالے. کہ یہ کھاؤ. میں نے کہا خان صاحب پہلے کھلاتے تو یہ تو نہ میرے اوپر گرتا، یہ تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا اور آپ لے کے جا رہے تھے، مجھے پوچھا ہی نہیں. تو جب آپ نے نہیں دیا تو اللہ نے تیرے بیٹے کو اوپر سے گرایا. مجھے بھی چوٹ لگی، اس کو مجھ سے زیادہ چوٹ لگی. یہ خرما کھلانا تھا اللہ نے. تو نے دیا نہیں ویسے تو اللہ نے اتنا نظام چلایا، شرافت سے پہلے ہی کھلا دیتا. تو جو مقدر کا ہے نا، وہ بخیل کی جھولی سے بھی نکل کے آئے گا، چاہے اس کے بیٹے کو گرنا پڑے. مقدر کیسے جا سکتا ہے؟ جو میرا نہیں ہے تو میں چاہے کویت جاؤں، چاہے ہوائی جاؤں، چاہے فیجی جاؤں، وہ میرا نہیں ہے، نہیں آئے گا میرے ہاتھ میں. اس لیے اس سے بے غم ہو جائیں. اللہ دے گا، دے گا، ضرور دے گا. جو ہے لکھا ہے وہ تو ملے گا. اب آئیے اس مبارک کام کو کرو. یہ کرنے سے متعلق رکھتا ہے، کرنے سے. اس روز نوکری ہو رہی ہے نا، کچھ اس کا نفع آ رہا ہے. روز تبلیغ کا کام کریں، اس کے نفع ظاہر ہوں گے. دعاؤں میں قبولیت آئے گی، نمازوں میں جان پڑے گی، گناہوں سے نفرت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، دین کا غم ہوگا. یہی وہ صفات ہیں جس پہ آپ کا قیامت کے دن وزن ہوگا. تو لو بھائی، تو بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے پھر اس کے لیے. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی
اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔